لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قابل صد احترام محترم سامعین، آج آپ کے سامنے تراویح میں قرآن مجید کا 29ویں پارے کے 3 پاؤ اور 30واں پارہ کا آدھا حصہ یعنی 30واں پارہ آدھا پارہ آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا۔ آج ہم نے سورۃ الحاقہ سے آغاز کیا ہے۔ سورۃ الحاقہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ آج مجموعی اعتبار سے جو قرآن کا حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے اس میں زیادہ تر قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہے، قیامت کی ہولناکیاں، قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اکثر و بیشتر صورتوں کے اندر قیامت ہی کا مضمون، قیامت ہی کے عنوان سے بات کی گئی ہے۔ جس صورت سے آغاز ہوا ہے الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، انتہائی عجب انداز میں، انوکھے اور نرالے انداز میں اللہ بات کرتا ہے اپنے مخلوق سے، اور یہی انداز سورۃ القاریعہ کے اندر ہے جو کل تلاوت ہوگی۔ القاریعہ ملقاریعہ وما ادراک ملقاریعہ، اور یہی انداز اس صورت کے اندر ہے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، حاقہ بہت بڑا واقعہ جو رونما ہونے والا ہو، بہت بڑی واقع ہونے والی چیز جو واقع ہونے والی ہو اس کے بارے میں خبر دی جا رہی۔ اللہ کہتا ہے الحاقہ، قیامت برپا ہونے والی ہے۔ ملحاقہ، وہ کیا ہے جو واقع ہونے والی ہے۔ وما ادراک ملحاقہ، تمہیں پتہ بھی ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے، قوم عاد کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ان پر آندھی چلی اور ان پر عذاب نازل کیا گیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا گیا۔ ان ساری قوموں کا پیچھے قرآن میں تذکرہ ہوا ہے، گاہے بگاہے جس طرح تذکرہ ہوا ہے آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا، کافی ساری صورتیں تلاوت ہوئی، تو مختصراً جو ایک پیغام ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ یہ صورت جب نازل ہوئی تو آپ مکہ میں نماز پڑھ رہے تھے بیت اللہ کے اندر اکیلے، اور ساتھ دھیمی انداز میں صورت تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر غلاف، جو بیت اللہ کا غلاف ہے، اس کے پیچھے چھپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سننے لگے۔ تو دل میں خیال آیا کہ یہ انتہائی عمدہ کلام، بہت بڑا اچھا کلام پڑھ رہا ہے، کتنا اچھا شاعر ہے۔ تو قرآن کی آیت آئی ہے اس صورت میں دوسرے رکوع میں کہ یہ جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب بعد میں ایمان لائے تو وہ خود بیان کرتے تھے کہ میرے دل میں جب یہ خیال آیا کہ یہ بہت اچھا عمدہ شاعر ہے تو فوراً ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیت تلاوت ہوئی ترتیب کے اعتبار سے، وما هو بقول شاعر، یہ شاعر نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میرے دل میں خیال آیا یہ تو شاعر سے بھی اگلا درجہ ہے، کاہن ہے، میری دل کے اندر جو بات آئی تھی اس کے بھی اس نے سن لیا۔ تو آگے فوراً بعد آیا تھا یہ وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، تو قرآن نے کہا ہے کہ یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ تو کہتے میرے دل کے اندر حسرت پیدا ہوئی کہ یہ کیسا کلام ہے جو دل کے اندر سوچتا ہوں اس کا جواب آ رہا ہے۔ تو آگے قرآن نے کہا ہے تنزیل من رب العالمین، یہ رب رحمان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو میرے ایمان لانے کی جو وجوہات ہیں، سب سے جو پہلی چوٹ لگی ہے نا دل پر، وہ اس واقعے سے لگی ہے۔ تو قرآن دلوں پر چوٹ کرتا ہے، قرآن کتاب انقلاب ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا قرآن کتاب انقلاب ہے،
تو انقلاب عربی کے اندر قلب سے، قلب کہتے ہیں دل کو، یعنی دلوں کی تبدیلی کا نام انقلاب ہے۔ انقلاب کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خون ریزی ہوگی، جنگ و جدال ہوگا، قتال ہوگا، خون بہے گا، نہیں، انقلاب آئے گا، دلوں کی تبدیلی آئے گی، دل قرآن سے جڑیں گے، دلوں کے اندر یقین پیدا ہوگا، اللہ کی بادشاہت قائم ہوگی، رب کی دھرتی پر رب کا نظام نافذ ہوگا، یہ انقلاب کا مطلب ہوتا ہے۔ اور آپ یاد رکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے شخص کو قرآن نے تبدیل کر دیا، وہ جو تلوار لے کر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتمے کے لیے آ رہا، یعنی آخر اس کا اتنا جگر تو تھا نا کہ کوئی اور تو یہ کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوا، وہ کھڑا ہوا اور آنے لگا، تو اس کو کس نے تبدیل کیا؟ قرآن نے تبدیل کیا، دل پر چوٹ لگئی، اور آج بھی قرآن ہی تبدیل کرے گا۔ یہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹڈ میڈیا، فاشریان کا سیلاب جتنا بھی ہے، اس کے سامنے ہمارے پاس جو سب سے بڑا بند ہے وہ قرآن ہے۔ جتنا الیکٹرانک میڈیا آ جائے، جتنا پرنٹڈ میڈیا آ جائے، آپ سامنے قرآن کو رکھ جائیں، فیل ہو جاتے ہیں، دب جاتے ہیں۔ قرآن کا اپنا ایک وزن ہے، اس کے اندر ہیبت ہے، اس کے اندر روب ہے، اس کے اندر دبدبا ہے، اس کے اندر چاشنی ہے، اس کے اندر لذت ہے، اس کے اندر لطف ہے۔ جب قرآن سامنے پڑھا جاتا ہے، پھر الیکٹرانک میڈیا بھی فیل ہو جاتا ہے، پرنٹڈ میڈیا بھی فیل ہو جاتا ہے، فحش اور یعنی ساری دب کر رہ جاتی ہے۔ اس لیے آج سب سے زیادہ ضرورت ہے لوگوں کو قرآن سنانے کی، لوگوں کو قرآن سمجھانے کی، عقل و شعور کے دروازے کھول کر قرآن سننے کی، دلوں کے اندر جگہ دینے کی، دلوں کے دروازے کھول کر، دلوں کا زنگ دور کر کے قرآن کو سننے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج شاید سب سے زیادہ ضرورت ہے قرآن مجید کو پھیلانے کی، اور اس لیے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، ہمارے پاس اور کوئی بند نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جس کے ذریعے ہم دنیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے ہم فحش و یعنی کا مقابلہ کر سکتے ہیں، جس کے ذریعے نام نہاد جو تہذیبیں ہیں ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور قرآن کے مقابلے میں تو کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اور قرآن دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، جب جو آپ قرآن پڑھتے جاتے ہیں دلوں کو سیراب کرتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعارج ہے، اس کا مضمون بھی وہی ہے جو سورۃ الحاقہ کا ہے، پورا قیامت کا منظر، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، قیامت ہی بیان ہوئی ہے، قیامت کا منظر بیان ہے، بدی کیا ہے، نیکی کیا ہے، اس کا تصور بیان ہوا۔ اس کے بعد سورۃ النوح تلاوت ہوئی ہے۔ نام کے اعتبار سے جس طرح سورت کا نام نوح ہے، پورا تذکرہ بھی حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کی دھرتی پر لوگوں کو، بندوں کو اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے 9 سال، 950 سال، یعنی 9 صدیاں 50 سال، 950 سال اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا، بلا رہے ہیں، صبح و شام، رات دن دعوت اللہ کا کام ہو رہا ہے۔ لیکن جب دیکھ لیا کہ 9.5 صدیاں گزر گئیں، میں اور آپ تو 1 گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، ہمارے تبلیغی بھائی آئے ہوئے ہیں، ہم تو اتنا بھی تکلیف نہیں کرتے کہ کسی کو لے کر 1 گھنٹے کے لیے گشت پر چلے جائیں، تو 9 صدیوں کا آپ تصور کریں۔ یعنی یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے یہ لفظ، آپ کی ہماری زندگی کتنی ہے، 50 60 سالہ 70 سالہ زندگی ہے، اس کے اندر ہم کتنا کام کرتے ہیں۔ اور جس آدمی نے 9 صدیاں، 100 سال نہیں، 200 سال، 300 سال، 400 سال، 500 سال، 600 سال، 700 سال، 800 سال، 900 سال، منہ بھر جاتا ہے صرف عمر گنواتے ہوئے۔ تو 9 صدیاں اور 50 سال لوگوں کو بلایا، بار بار بلایا۔ تو یہ کام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا، اور سب انبیاء نے یہی کام کیا۔ تو اس کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ گنتی کے چند لوگ مسلمان ہوئے۔ لیکن نوح علیہ السلام بھی بالآخر اللہ سے یہ پکار اٹھے کہ اب کفار کا ایک گھر مت چھوڑ، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، ایک گھر مت چھوڑ، کیونکہ پتہ چل گیا تھا کہ اب ان کی نسلیں بھی آئیں گی، اب ان کی اولادیں بھی آئیں گی تو وہ بھی فساد ہی پھیلائیں گے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نوح، طوفان نوح، پانی آیا، آسمان بھی پھٹا، زمین بھی پھٹی، ہر طرف سے پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، سارا کچھ غرق ہو کر رہ گیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے، پانی،
اللہ نے حکم دیا پوری زمین کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اللہ کے پاس کتنی مخلوقات ہیں، اس کے کتنے خزانے ہیں، وہ کام لینے پر آئے تو چھوٹے سے پرندے سے بھی لے سکتا ہے جو ہماری نظر میں کوئی حیثیت بھی نہیں رکھتا، اتنا سا ہاتھ میں بھی پورا نہیں آئے تو اس سے بھی کام لے سکتا ہے۔ لیکن پانی، بادل، آسمان، زمین، زلزلے، فرشتے، ہوائیں، بادل، اللہ کا نظام، اللہ کے فرشتے، اللہ تو ایک جنبش میں، اللہ چاہے تو ایک سیکنڈ بھی نہ لگے دنیا کو ختم کرنے میں۔ میں کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو بات ہم موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ اگر یہ سارے لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو کیا کرے گا؟ اللہ نے فرمایا ایک جانور بھیجوں گا، ایک لقمہ بنائے گا۔ اچھا آپ نے ڈائنوسار دیکھی ہے، میڈیا کے اندر دیکھیے، الیکٹرانک میڈیا کے اندر دیکھیے، اس کا کتنا بڑا منہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ایسے چیزوں کو ہڑپ کرتی چلی جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو۔ ایک جانور ہو جو ایک شہر کو ہڑپ کرے، اس کا کتنا بڑا منہ ہوگا۔ ایک جانور ہو جو ایک ملک کو ہڑپ کرے، اس کا کتنا بڑا منہ ہوگا۔ ایک جانور ہو جو پوری زمین کو ہڑپ کرے، اس کا کتنا بڑا منہ ہوگا۔ ایک جانور ہو جو پورے انسان کو، پوری کائنات کو ایک لقمہ بنائے، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اور میرا رب ان سب چیزوں پر قادر ہے، وہ کہے ایک جانور بھیجے تو وہ ساری چیزوں کو ایک ہی لمحے میں جانور کو حکم دے دے، مثال کے طور پر، تو ایسے ہی منہ میں لے لے ساری کائنات کو۔ تو رب بیٹھا ہوا ہے، اللہ الصمد، بے پرواہ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں اس کو۔ لیکن مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ مجھے پہچانو، اس کی بندگی کرو۔ تھوڑی سی مہلت دی ہے، مہلت تھوڑی ہے، انعام بہت بڑا دے دیا ہے۔ تھوڑی سی بندگی کرو گے، آگے بہت بڑا انعام رکھا ہے تمہارے لیے، جنت ہمیشہ ہمیشہ کی، مزے ہی مزے، لطف ہی لطف، سکون ہی سکون، جوانی ہی جوانی، حسن ہی حسن، یعنی ہر طرح کا جو تم سوچ نہیں سکتے وہ بھی تمہیں وہاں ملے گا۔ تو اس کے بعد سورۃ الجن ہے، یعنی کبھی کبھی آپ اللہ کے عذاب کو سوچا کریں، ہاں نوح علیہ السلام کے عذاب، یعنی یہ جب جانور کا خیال آتا ہے تو میں تو عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، یا اللہ میں کیا، میں تو کائنات میں کچھ بھی نہیں، ذرے کے برابر، پورے انسان بھی تیرے سامنے ذرے کے برابر نہیں، پوری کائنات بھی تیرے سامنے رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں، پوری کائنات کو تیرا ایک جانور ایک لقمہ بنائے تو کتنا بڑا بادشاہ ہوگا، کتنا بڑا آلہ ہوگا، کتنی بڑی شان والا ہوگا۔ اس سے اللہ کی عظمت دل کے اندر بیٹھتی ہے، اللہ کی کبریائی، اللہ کا بڑا ہونا، اللہ کی عظمت دل کے اندر بیٹھتی ہے۔ اور جتنی اللہ کی عظمت دل کے اندر بیٹھے گی اتنی بندہ اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ جس چیز کی آپ دنیا کے اندر دیکھ لیں، جس چیز کی عظمت دل میں ہوتی ہے بندہ اس کی بات مانتا ہے۔ والد کی بات کیوں مانتا ہے؟ اس کی دل کے اندر عظمت ہوتی ہے۔ کمپنی کے آفیسر کی بات کیوں مانتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ مجھے نقصان دے سکتا ہے۔ ملک کا سربراہ قانون نافذ کیوں کرتا ہے؟ اس کو حیثیت ہے، اختیار ہے۔ لیکن جتنا ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی، کبریائی ہوگی، بڑائی ہوگی، اس کی شان ہوگی، اتنا ہم اس کے سامنے جھکیں گے، اتنا اس کی مانیں گے۔ اس لیے اللہ، اس کی کبریائی، اس کی شان، اس کی عظمت، اللہ اکبر، آپ دیکھتے نہیں ہیں نماز میں اللہ اکبر، ہر اٹھیں تو اللہ اکبر، بیٹھیں تو اللہ اکبر، سجدہ کریں تو اللہ اکبر، رکوع کریں تو اللہ اکبر، یعنی ہر تکبیر تحریمہ کریں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کیوں؟ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو جب یہ دل سے ادا ہو رہا ہوگا کہ اللہ زمین سے بھی بڑا ہے، یعنی اللہ اکبر جب کہیں تو تصور کیا کریں، اللہ آسمان سے بھی بڑا ہے، اللہ کائنات سے بھی بڑا ہے، اللہ فرشتوں سے بھی بڑا ہے، یعنی ان ساری چیزوں سے کون ہے؟ اللہ۔ تو پھر انسان کو اللہ کی بندگی کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جب اللہ جتنا دل میں بڑا ہوگا، جتنا اللہ کی عظمت بڑی ہوگی، اتنا بندگی کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہم بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے دل میں وہ ہیبت اللہ کی، وہ روب، وہ شان نہیں بٹھایا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الجن ہے۔ جن جس طرح نام ہے اسی طرح پوری سورت کے اندر مضمون بھی جنوں کا ہی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن آئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام سنا، مسلمان گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جاؤ اب یہ کام اپنی مخلوق میں کرو، تو وہ گئے، جن
اپنی مخلوق کے اندر اللہ کی بندگی، اللہ کی دعوت کا کام شروع کر دیا۔ اس لیے ایک اور چیز آئی ہے سورت کے اندر کہ مسجدیں صرف اللہ کا گھر ہیں، اللہ ہی کے لیے مسجد کی بات آئی ہے سورت میں، کہ مسجد میں کسی اور کو مت پکارو سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی یہ غیرت برداشت نہیں کرتی کہ اس کے گھر میں کسی اور کا نام لیا جائے یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ آپ اپنے گھر کی نیم پلیٹ پر کسی اور کا نام برداشت نہیں کر سکتے، اور اللہ اس کے گھر میں کسی اور کا نام لیا جائے وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اور مسجدوں کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد ہمارا سب سے بڑا مرکز و محور ہے، اس سے ہمیں غذا ملتی ہے، اس سے ہمیں طاقت ملتی ہے، اس سے ہمیں کچھ کر گزرنے کا جذبہ اور حوصلہ ملتا ہے۔ جتنا بندے کا مسجد کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا وہ اسلام کے دین کے قریب ہوتا ہے، جتنا مسجد سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اتنا دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المزمل ہے۔ مزمل اور مدثر یہ دونوں صورتوں کا تقریباً مضمون ایک ہی ہے۔ مزمل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑا خوبصورت اللہ نے حضور کو پکار کر، یا ایھا المزمل، اے اوڑھنی اوڑھ کر سونے والے۔ یہ اتنا خوبصورت خطاب ہے اللہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان، اتنا خوبصورت لفظ ہے کہ اس کی چاشنی، اس کی لطف، یعنی ہم کسی دوست کو کسی سے بہت بے تکلفی ہوگی، بہت یارانہ ہوگا، بہت محبت ہوگی، تو اس کو یہ الفاظ بھی پتہ نہیں شاید کسی نے کیوں، وہ اوڑھنی اوڑھ کر سونے والے اٹھو، یعنی کتنا پیار ہے اس میں۔ شاید میں اس انداز میں بیان نہیں کر پا رہا ہوں جس انداز میں اللہ نے کہا ہے، اور بیان کر بھی نہیں سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا جو اللہ، یعنی یا ایھا المزمل، یہ اس کے اندر لطف ہے، چاشنی ہے۔ حضور کو فرمایا اٹھو۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا، اس میں تہجد کا حکم دیا گیا کہ تہجد پڑھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض تھی، 5 یہ، 6ٹی تہجد، ہمارے اوپر 5 نمازیں فرض ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، اگر اللہ سے یاری لگانی ہے تو رات کے آخری حصے میں اٹھنا پڑے گا۔ اس وقت اٹھا کریں جب شیطان بھی سو جاتا ہے، یعنی یہ تو ایک بات محاورتاً کہہ رہا ہوں، تو اس وقت جب پوری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے، جب وہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ جس کو نیند آتی ہے نہ جس کو اونگ ستاتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کا حوالہ اور پہچان ہے، وہ جاگ رہا ہوتا ہے یا صرف بندہ ہوتا ہے، اس وقت جو رب کے ساتھ تعلق ملتا ہے وہ اور کسی مقام اور کسی وقت مل نہیں سکتا۔ اس لیے حضور پر تہجد فرض کی، کیوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بلندی دی گئی، جو رتبہ اور مقام، جو شان اور جتنی بڑی ذمہ داری دی گئی تھی، اس کے لیے ضروری تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ تہجد کے ٹائم اٹھیں اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ یعنی اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنے بڑے بوجھ کو اٹھانے کے لیے تہجد کا پڑھنا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض قرار دیا گیا۔ اور ساتھ یہ سنتے جائیں، جو یہ کام کرے گا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا، جو اس دعوت کو لے کر اٹھے گا، دنیا کے اندر پھرے گا، جو اس عظمت والا کام کرے گا، اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگے۔ نہیں مانگے گا تو زبان کے اندر اثر نہیں ہوگا، لوگوں پر اثر نہیں ہوگا، لوگ قبول نہیں ہوں گے۔ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگنا پڑے گا، پھر دن کو اٹھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا پڑے گا، پھر لوگ آئیں گے آپ کی بات سنیں گے۔ پہلے اللہ سے مانگے، پھر لوگوں کی طرف جائیں، پھر اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں نا، جو رشتہ اللہ سے بنانا ہے وہ بن جائے، پھر آگے کام شروع کریں۔ اس کے بعد سورۃ المدثر ہے، اس کا بھی تقریباً یہی مضمون ہے، اس کا بھی معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ اے اوڑھنی اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی مخلوق کو، اپنی قوم کو ڈرائیے۔ قم فانذر، آگے فرمایا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہاں پر بھی اللہ کی کبریائی ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یعنی اس کے الفاظ پر آپ غور کریں۔ یا ایھا المدثر، اے اوڑھنی اوڑھ کر سونے والے، قم فانذر، اٹھیے اور ڈرائیے، ورب، کیا ڈراؤں، وربک فکبر، اپنے رب کی کبریائی بیان کیجیے، اپنے رب کی کبریائی۔ اور پھر آگے فرمایا وربک فکبر، پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ تو کر لوں گا، ربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے آپ کو پاک رکھیے۔ اس منصب کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو
پاک رکھی. اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے. سورۃ القیامہ جس طرح نام ہے اسی طرح اس سورت کے اندر مضمون ہے. پوری قیامت ہی کا نقشہ کھینچے گا. پوری قیامت برپا ہوگی, قیامت برپا ہوگی, قیامت آئے گی. بڑی ایک چیز رونما ہونے والی ہے جب تم سارے کھڑے ہوں گے, جب سب کچھ ختم ہو جائے گا. اس کے اندر ایک اور چیز بیان ہوئی, لا تحرک به لسانک لتعجل به. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن نازل ہوتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر, تو جبرائیل اسلام کی زبان سے قرآن سنتے تھے, فوراً پیچھے دوہرانا شروع کر دیتے. تو اللہ نے منع فرمایا, لا تحرک, اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے, اپنی زبان کو تکلیف میں مت ڈالیے. ہم قرآن آپ کے دل میں محفوظ کر دیں گے, یہ ہمارا کام ہے. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ کہیں جبرائیل السلام کوئی آیت پڑھیں اور میری زبان سے وہ رہ نہ جائے. اس لیے حضور جبرائیل السلام پڑھتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لازماً ساتھ ہی پڑھ لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار کے انداز میں بتایا کہ محبوب آپ مشکل میں اپنے آپ کو مت ڈالیے, آپ تکلیف مت اٹھائیے, یہ کام آپ مت کیجیے. آپ توجہ سے سکون سے سنیں. آپ کے دل میں محفوظ کرنا, قرآن کی حفاظت کرنا, یہ ہمارا کام ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. حضور کے سینے میں محفوظ کیا, حضور کے سینے سے سینکڑوں صحابہ نے محفوظ کیا, سینکڑوں صحابہ سے آج تک کروڑوں لوگوں کے دلوں محفوظ ہے, اور کروڑوں لوگوں سے قیامت تک یہ قرآن محفوظ رہے گا. اللہ نے خود کہہ دیا. اس کے بعد سورۃ الدہر ہے, اس کا مضمون بھی قیامت. سورۃ القیامہ کا مضمون بھی قیامت, سورۃ الدہر کا مضمون بھی قیامت. اس کے دو نام, ایک دہر اور دوسرا انسان, اور دونوں ہی آیت سے لیے گئے. پہلی آیت حل اتی علی الانسان حین من الدہر, انسان کا لفظ بھی آیا, دہر کا لفظ بھی آیا. دہر زمانے کو کہا جاتا ہے. اس کے اندر بھی اللہ نے قیامت کا منظر کھینچا ہے, پوری قیامت کو بیان کیا. اس کے بعد سورۃ المرسلات ہے. مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے, اور ہواؤں کی قسم کھانے کے بعد یہ آیت بار بار آئی ہے, ویل یومئذ للمکذبین, ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلاتے ہیں. یعنی یہ سارا کچھ دیکھتے ہوئے, زمین و آسمان کے دیکھتے ہوئے, اللہ کے نظام کو دیکھتے ہوئے, اللہ کا رزق کھاتے ہوئے, انبیاء کا پیغام سنتے ہوئے پھر جھٹلاتے ہیں. تو یہ آیت بار بار دہرائی گئی اس صورت میں کہ ویل یومئذ للمکذبین, ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو سارا کچھ دیکھنے کے باوجود پھر جھٹلاتے ہیں, پھر انکار کر دیتے ہیں. اس کے بعد سورۃ النبأ ہے, 30ویں پارے کی, آخری پارے کی پہلی سورت, آغاز ہو رہا ہے 30ویں پارے کا. اس میں بھی قیامت ہی بیان ہو رہی ہے. عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. عن النبأ العظیم, نبأ العظیم کہا گیا ہے, یعنی جیسا الحاقہ کہا گیا, ہاں نبأ العظیم کہا گیا. بہت بڑی خبر, کیسی خبر. یعنی جب قیامت کا منظر آتا ہے تو قرآن کا انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے. وہ جو رحمت, وہ جو شفقت چل رہی ہوتی ہے وہ یکسر ایک طرف ہو جاتی ہے, ہیبت آ جاتی ہے, روب آ جاتا ہے, دبدبا, اللہ کی قہاریت نظر آتی ہے اس کے اندر. اور اس صورت میں بھی یہی بیان ہوا کہ دیکھو زمین کو, آسمان کو, دن کو, رات کو, سورج کو, چاند کو, پہاڑوں کو, یہ سارا نظام دیکھ رہے ہو. ایک وقت آئے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا. تمہارے سامنے یہ مضبوط پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے اللہ کے خوف اور ہیبت سے, اس سور کی آواز سے جو پھونکی جائے گی. اس کے بعد سورۃ النازعات ہے. نازعات کے اندر بھی قیامت, اس کے اندر بھی قیامت ہی کا تذکرہ ہو رہا ہے. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. اس میں فرشتوں کی قسم کھائی گئی لیکن قیامت ہی کا منظر ہے. اور اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے فرعون کے دربار میں جاتے ہیں, اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ انا ربکم الاعلی, اس کے دربار میں جا کر اس رب کی کبریائی بیان کرتے ہیں جو واقعی اعلیٰ ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, کسی انسان نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی نہیں کہا, کسی انسان, صرف فرعون نے کہا ہے. باقی لوگوں نے اس طرح نہیں کہا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. کافر رہے ہیں, سجدے بھی اپنے آپ کو کروائے ہیں, بعض بے وقوف مسلمان بادشاہوں نے بھی اپنے آپ کو سجدے کروائے ہیں, لیکن جس نے یہ کہا ہو کہ میں سب سے بڑا رب ہوں, یہ صرف فرعون ہے. اور اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے عبرت بنا کر رکھا ہے, قیامت تک کے لیے.
لوگوں کو بتایا ہے، دکھایا ہے، یعنی یہ تو زندہ مثال ہیں جو میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد سورۃ العبسہ ہے۔ عبسہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مضمون بیان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ پوری امت ہدایت پر آ جائے، کوشش کرتے تھے، ہر وقت کوشش کرتے تھے۔ رئیس، سردار سب نے کہا کہ ہم ان غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہمارے لیے آپ علیحدہ ٹائم نکالیے، علیحدہ وقت نکالیے، ہم آئیں گے تو یہ لوگ نہ بیٹھے ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال ہوا، چلو اگر اتنی سی بات سے یہ رئیس لوگ بات مانتے ہیں تو پھر ان کو علیحدہ ٹائم دے دیتے ہیں۔ تو بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کر رہے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پھوپھی زاد تھے، یعنی حضرت خدیجہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں، ان کے رشتہ دار تھے، یعنی بڑی قدر و منزلت رکھتے تھے، نبینا صحابی تھے لیکن بڑے جل و قدر صحابی، ہمت اور جرت والے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور اکثر سرداروں کے سامنے بات کر رہے تھے، یہ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ، مجھے وہ سکھائیے جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے، مجھے بھی وہ بتائیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری تھوڑی سی کہ اس ٹائم ان کو نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں یہ بتایا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کے سامنے سردار بیٹھے ہوئے ہیں یہ بات ماننے والے نہیں ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن اور آپ ان کے محتاج نہیں ہیں کہ آپ ان کو علیحدہ ٹائم دیں، یہ آپ کے محتاج ہیں، یہ چاہے سردار ہیں، چاہے غریب ہیں، چاہے امیر ہیں، یہ قرآن کے محتاج ہیں، قرآن ان کا محتاج نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے محتاج ہیں، آپ ان کے لیے محتاج نہیں ہیں۔ اس لیے جو آپ کے پاس چل کر آ رہا ہے آپ اس کو ٹائم دیں، وہ آپ کا چاہنے والا سچا عاشق ہے، سچا مومن ہے، آپ اس کو ٹائم دیں۔ یہ براہ راست خطاب تو حضور کو ہو رہا ہے لیکن اصل میں ڈانٹ کفار کو دی جا رہی ہے، تکلیف ان کو دی، حضور کے لیے کچھ نہیں ہے اس کے اندر۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس کے اندر بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ایک نبینا صحابی ہے اور آپ نے ان کو یہ ٹائم نہیں دیا، لیکن پس پردہ مفہوماً خلاصتاً ان کفار کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ تم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مجبور کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ٹائم انہوں نے نکالا اور یہ نوبت آئی۔ تو ان کے لیے اس کے بعد پھر سختی بھی کی گئی، ان کو عذاب کی وعیدیں بھی سنائی گئی، اس میں بھی قیامت کا منظر آخر میں کھینچا گیا۔ آخر میں سورۃ التکویر وہ بھی قیامت پہ، سورۃ الانفطار وہ بھی قیامت، اذا الشمس کورت جب سورج بے نور ہو جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ جب ستارے جھڑ پڑیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ جب سمندر ابل پڑیں گے، یعنی یہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے۔ اور اس میں ایک بات آئی ہے کہ زندہ درگور کی جانے والی بچی قیامت کے دن اللہ سے سوال کرے گی، یہ سورۃ التکویر کے اندر ہی آیا، زندہ درگور کی جانے والی۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بچے زندہ دفن کر دیے گئے قیامت کے دن وہ پوچھیں گے کہ مجھے کس جرم میں، کس غلطی کی بنا پر زندہ درگور کیا گیا۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے، عرب کے اندر ایک رواج تھا، ایک دستور تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، وہ اپنا پاؤں پورا زمین پر نہیں رکھتا، آدھا رکھ رہا تھا۔ حضور نے پوچھا تمہارے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے، کوئی ورم ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی ورم نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا پورا پاؤں کیوں نہ رکھ رہے؟ تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ نیچے کیڑی مکوڑے ہیں، چونٹیاں ہیں، میں ڈرتا ہوں کہ کوئی میرے پاؤں کے نیچے آ کر مر نہ جائے اور قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا آج تو یہ کر رہے ہو، ذرا وہ بات بھی بتاؤ جب اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کیا تھا۔ آج ایک چونٹیوں کو مارنے کے لیے ڈر رہے ہو، جب حضور کے ساتھ آئے اور جب کلمہ پڑھا تو یہ حالت ہے، اور جب کفر میں تھے تو اتنے وحشی تھے، اتنا درندے بن گئے تھے کہ اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کیا۔ تو اس نے عرض کیا رسول اللہ وہ منظر انتہائی ہیبت ناک ہے، وہ جب بھی اب بھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں، اس معصوم کی چیخیں مجھے نیند کے اندر سنائی دیتی ہیں اور اٹھ کر بیٹھتا ہوں، آنسو بہاتا ہوں۔ کہنے لگے کہ میری بیوی
پیٹ سے تھی، حاملہ تھی، میں باہر تجارت کے لیے گیا، میں نے کہا بیٹا پیدا ہو تو اس کو پالنا ہے، بیٹی پیدا ہو تو اس کو زندہ دفن کر دینا ہے، ختم کر دینا۔ بیٹی پیدا ہوئی، میری بیوی نے اس کو کچھ نہیں کیا، اس کو اپنی بہن کے ہاں بھیج دیا، ایک روایت ہے اپنی بہن کے ہاں بھیج دیا، وہ پلتی رہی۔ تقریباً 3 سال بعد جب یہ واپس آیا تو وہ بچی دوبارہ گھر میں لائی گئی۔ تو شروع میں بیوی نے نہیں بتایا کہ ہماری بچی ہے، کچھ دن گزرے، بیوی کے دل میں خیال ہوا کہ اب بیٹی ان سے محبت کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں، اب دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی ہوگی، تو فرمانے لگی یہ ہماری ہی بیٹی ہے۔ تو اس کے بعد یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج تیری بیٹی کا آخری دن ہے، آج اپنی بیٹی سے ملاقات کر لے۔ کہتے ہیں میری بیوی میری بیٹی کو نہلاتی تھی، اچھے کپڑے پہناتی تھی، اس کو ہار سنگار سارے زیور پہنا رہی تھی، اور چھپ چھپ کے مجھ سے چھپ چھپ اس کو چوم رہی تھی اور آنسو بہا رہی تھی۔ میری بیٹی میری بیوی سے پوچھتی کہ اماں آج لگتا ہے کہ عید کا دن ہے، لیکن تو رو رہی ہے، چھپ چھپ کے رو رہی ہے، مجھے اب چوم رہی ہے۔ تو کہتے ہیں میری بیوی نے کہا کہ ماں آج عید کا دن نہیں، آج تیرا میرا آخری دن ہے، تیرا میرا جدائی کا دن ہے۔ شاید اس نے یہ بات دل میں کہی ہو، لیکن اس کے بعد کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کو لے کر چلا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کہتے ہیں میں لے کر چل رہا ہوں اس کو، اور میرے ہاتھ میں کسی ہے، ہم ایک جنگل میں چلے گئے۔ میں نے جب چاروں طرف دیکھا کہ اب اس معصوم کو مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا۔ تو کہتے ہیں میری بیٹی آتی تھی، جو میرے منہ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، جو میرے منہ پر گرد و غبار اڑتی تھی یا مٹی جاتی تھی، میری بیٹی اپنے دوپٹے سے وہ صاف کرتی تھی اور معصوم آواز میں کہتی تھی بیٹا یہ ابا جان یہ کیوں کھود رہے ہیں، یہ کیوں کھود رہے ہیں، یہ کیوں کھود رہے ہیں۔ کہتے ہیں جب میں کھودتا چلا گیا وہ معصوم سی آواز میں آئے اور اپنے دوپٹے سے میرا چہرہ صاف کرے اور مجھ سے معصوم بھری آواز میں باتیں کریں۔ تو حضور نے پوچھا کہ وہ اتنی معصوم بھری آوازیں میں باتیں کر رہی تھی، کیا تمہارے دل میں رحم نہیں آیا؟ تو وہ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، اس وقت ظالم جو تھا، دل کے اندر ظلم جو بیٹھ چکا تھا، رحم کیسے آتا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ساری آنکھوں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ جب کھڈا تیار ہو گیا میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور ڈال دیا۔ تو آخری الفاظ جو حلفیظ میں اس نے کہا ہے ابا کہ یہ نہ کرتا تو، یہ تو نے کیوں کیا، یہ تو نے کیوں کیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کچھ روایات کے اندر کہ اس نے کہا کہ مجھے پاؤں سے مٹی ڈالنا شروع کرو تاکہ آخری وقت تک جب تک زندہ رہوں میری آنکھیں تمہیں دیکھتی رہیں، تمہارا دیدار کرتی رہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں میں نے اس پر مٹی ڈالی، اس کو دفنا کر اپنی بیوی کے پاس آ گئی۔ یہ ظلم ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زاروں قطار ہو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آنسو سے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ تو صحابہ دوسرے بڑے پریشان ہوئے، انہوں نے صحابی کو کہا کہ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کر دیا، انتہائی رلا دیا۔ تو پھر وہ شخص آخر میں وہ صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ کیا اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہو سکتی ہے، کیا مجھے بھی اللہ معاف کر دے گا؟ حضور نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ تو یہ ظلم ہوتا تھا بچیوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ۔ حضور نے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو عزت دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث میں یہ فرمایا ہے کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں اچھی کفالت کرے، اچھی پرورش کرے، اچھی جگہ نکاح کرے، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جنت کی ضمانت کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں ضامن ہوں اس کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ تو جنت میں لے کر جانے والے تو حضور ہیں، جنت کی چابی تو ان کے پاس، ان کے بغیر تو دروازہ کھول نہیں سکتا۔ تو جب حضور یہ فرما رہے ہیں کہ 2 بیٹیوں کی اچھی کفالت کرو اور جنت کی ضمانت لو، ایک صحابی بیٹھے تھے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، تو حضور نے فرمایا اگر 1 بیٹی بھی ہو اس کی اچھی کفالت کرو تب بھی تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ اسلام نے، یہ حضور نے عورت کو مقام دیا ہے، اپنی بیٹیوں کو عزت دی ہے، اپنی بیٹیوں کو احترام دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آتی، حضور احترام کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی بیٹیوں کے لیے۔ امت کو پیغام دیا جا رہا ہے قیامت تک کے لیے کہ بیٹیوں کو ایسے احترام دیا جاتا ہے، ایسے عزت دی جاتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ الانفطار ہے، اس کا بھی یہی مضمون ہے قیامت کا۔
پھر سورۃ المطففین ہے، مطففین کے اندر کاروبار کے حوالے سے بات کی گئی، ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں، ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہیں، ناپ تول میں لیتے ہوئے کم تول کر دینا، اور جب یعنی کسی کو کوئی چیز دی تو کم تول کر دی، اور جب لی تو زیادہ لی، تو اس چیز کو مطففین کہا گیا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پورے صحابہ کو ایک تربیت دی، ایک تعلیم دی ہے، اور قرآن نے کہا ہے کہ ویل للمطففین، ایسی ڈنڈی مارنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے، ہلاکت ہے۔ اور آج ہم کاروبار کرتے ہیں، سارے تاجر ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تجارت کی ہے، کسی صحابی نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا آج تک، کسی صحابی نے کسی کو فریب نہیں دیا آج تک۔ ایک حضور کے صحابی جاتے ہیں ایک منڈی میں گھوڑا خریدنے کے لیے، گھوڑا خریدنے کے لیے جاتے ہیں، غلام کو کہتے ہیں گھوڑا خریدو، وہ غلام گھوڑا خریدنے جاتا ہے، اس کی 300 درہم قیمت لگاتا ہے، وہ مالک بھی دینے کے لیے تیار ہو گیا، صحابی پہنچ گئے، گھوڑا دیکھا تو کہنے لگے کتنی قیمت طے ہوئی ہے؟ کہتے ہیں 300 درہم۔ تو گھوڑے کے مالک سے کہنے لگے اگر میں آپ کو 400 درہم دوں؟ تو وہ مالک کہنے لگا یہ تو اچھی بات ہے۔ صحابی نے فرمایا اگر آپ کو 500 درہم دوں؟ مالک نے کہا یہ تو اس سے اچھی بات ہے۔ صحابی نے فرمایا اگر میں آپ کو 600 درہم دوں؟ تو وہ شخص کہنے لگا یہ تو اس سے بھی اچھی بات ہے۔ صحابی نے فرمایا اگر میں آپ کو 700 درہم دوں؟ تو گھوڑے کا مالک کہنے لگا میں تو 300 پر راضی تھا۔ تو صحابی نے کہا اگر میں آپ کو 800 درہم دوں؟ تو گھوڑے کا مالک کہنے لگا اب مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہے؟ تو صحابی نے 800 درہم نکالے اور اس کو دے دیا اور گھوڑا لے کر چل پڑے۔ غلام کہنے لگا کہ میں نے تو 300 درہم میں سودا طے کر لیا تھا، بات طے ہو گئی تھی، آپ نے 500 درہم اضافی دیے، 800 درہم دیے۔ تو صحابی فرمانے لگے کہ یہ گھوڑا جس نسل کا ہے، جو اس کا رنگ روپ ہے، جو اس کا قد کاٹ ہے، اس کی قیمت 800 درہم ہے۔ اس کے مالک کو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ ہے کہ اس کی قیمت 800 درہم۔ آج اگر یہ میں گھوڑا 300 درہم میں لے کر چلا جاتا تو قیامت کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سا چہرہ لے کر جاتا اور کس منہ سے جاتا؟ یہاں الٹ ہے مسئلہ، صحابی لینے والا قیمت اوپر کر رہا ہے، دینے والا قیمت نیچے کر رہا ہے۔ ہماری بحث و تکرار کس چیز میں ہوتی ہے؟ دینے والا کہتا ہے اوپر، لینے والا ہم کہتے ہیں اور کم کرو، اور کم کرو، اور کم کرو، اور پتہ بھی ہو کہ اس میں ہمیں فائدہ ہونے والا ہے، اس گاڑی میں اس کی قیمت یہ ہے، اس کی مارکیٹ ویلیو یہ ہے، اس کا ماڈل یہ ہے، لیکن ہم دیکھیں ہم جب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے تھوڑے سے عرصے میں پورے ملک میں، پوری دنیا میں اسلام کا نور پھیلا دیا، وہ جو بحر ظلمات میں جن نے گھوڑے دوڑا دیے، وہ جو ایک کونے سے نکلے اور دنیا کے دوسرے کونے تک اسلام کا نور پھیلاتے ہوئے چلے گئے، تو ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی تھیں، کچھ کوالٹیز تھیں، کچھ صفات تھیں۔ ایسے لوگوں کے دل نہیں جیتے گئے، ایسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نور نہیں پھیلا، اخلاق تھا، تربیت تھی، کردار تھا، جو بولتا تھا زندہ کردار تھا۔ آج یہاں جتنے مسلمان 10,000 مسلمان ہیں پاکستانی، کم از کم 10,000 پاکستانی جاپان میں ہیں، ان 10,000 سے کتنے جاپانی متاثر ہیں کہ یہ کردار کے بہت اچھے لوگ ہیں؟ اگر یہی 10,000 یہ تہیہ کر لیں کہ میں نے وہ کرنا ہے جو اسلام کا حکم ہے، تو آپ تو پورے جاپان کو تبدیل کر سکتے ہو۔ تو کردار پیچھے بولتا ہے، صحابہ کا کردار بولتا تھا، صحابہ تبدیلی لائے کردار کے ذریعے، عمل کے ذریعے۔ اس کے بعد سورۃ الانشقاق ہے، اذا السماء انشقت واذنت لربها حقت، اس کا بھی عجب نرالا انداز ہے۔ اس میں اللہ نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، قیامت کا منظر بیان کیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، سورۃ البروج اس کی بھی ایک خاص ایک شان نزول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، قسم ہے والسماء ذات البروج، برجوں والے آسمان کی۔ برجوں والے آسمان کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود، قتل کیے گئے، مارے گئے کون؟ خندقوں والے، اصحاب الاخدود، خندقوں والے۔ اس میں ایک واقعہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایک بادشاہ تھا جس کا ایک نجومی تھا جو اس کو بتاتا تھا کہ یہ کام کرو، یہ کام مت کرو۔ جب وہ بوڑھا ہو گیا اس نے کہا مجھے ایک ذہین بچہ دو، میں اس کو اپنی تعلیم دوں۔ آخری راتیں ہیں، کل ہمارا ویسے ختم ہے، اس کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا، اگر میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی لے رہا ہوں تو اس کو سکون سے ماشاءاللہ آپ سنیں۔ تو یہ قرآن کا منظر بیان ہو رہا ہے۔
اور جتنے لمحے ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے اللہ کے گھر میں عبادت میں شمار ہو رہے ہیں. رمضان کی راتیں، آخری راتیں اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ راتیں ہماری بہت قیمتی ہوں گی، اور قیامت کے دن ان کا سب سے زیادہ وزن ہوگا، مجھے اللہ سے پورا یقین ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بروج کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ سے پہلے بادشاہ تھا، اس کا نجومی اس کو فیصلے بتاتا تھا، یہ کرو یہ مت کرو. جب وہ بوڑھا ہوا اس نے کہا مجھے ایک نوجوان دو جس کو میں اپنا علم دوں، کیونکہ میری عمر تو ختم ہونے والی ہے. بادشاہ نے ایک نوجوان دیا، وہ ان سے تعلیم حاصل کرنے لگا. لیکن وہ نوجوان راستے میں کچھ دنوں بعد اس کو عیسائیت کے ایک عالم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان سے ان کی ملاقات ہوگی، راہب سے، وہ ان کی تعلیم بھی حاصل کرنے شروع کر دی. ادھر سے بھی تعلیم حاصل کرتا، ادھر سے بھی حاصل کرتا. رہبانیت، راہب کی تعلیم اللہ سے جوڑتی، نجومی کی تعلیم اللہ سے توڑتی. وہ اب کشمکش میں تھا کہ سچی کون سی تعلیم ہے، وہ نجومی کی یا راہب کی. اب ہوا کیا، ایک مرتبہ وہ آ رہا تھا، راستے میں ایک روایت کے اندر شیر تھا، ایک روایت کے اندر سانپ تھا، جس سے لوگوں کا راستہ روکا ہوا تھا، لوگ ڈر رہے تھے، راستہ چھوڑ رہے تھے. اس نے کہا آج پتہ چلے گا کس کا دین، کس کا علم سچا ہے، نجومی کا یا راہب کا. اس نے پکڑا ایک پتھر، اس نے کہا یا اللہ اگر راہب کا علم سچا ہے تو اس مصیبت سے لوگوں کو نجات دلا دے. اس نے ایسے ہی پھینکا، وہ جو چیز تھی، شیر تھا یا سانپ تھا، وہ مر گیا. لوگوں کو اس سے آزادی ملی، لوگوں کو وہاں سے آسانی ہوئی. لیکن اس کے دل میں یہ یقین ہو گیا کہ تعلیم راہب ہی کی سچی ہے. نجومی فوت ہو گیا. اب یہ بچہ، یہ نوجوان آہستہ آہستہ مشہور ہوتا گیا. جو لوگ اندھے تھے، نابینا تھے، اس کے پاس آتے، وہ ان کے لیے دعا کرتا، لیکن دعا سے پہلے کہتا کہ میں یہ جو تمہارے دعا کر رہا ہوں اللہ سے دعا کر رہا ہوں، تم اللہ سے دعا کرو اور اس کے بعد تم ایمان لے آؤ. جب وہ دعا کرتا، آگے والے بندے کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی تو وہ اللہ پر ایمان لے آتا. وہ بادشاہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا. اب آہستہ آہستہ کافی سارے مریض آتے گئے اور اس سے جڑتے گئے اور ایمان لاتے گئے. اور ایک روایت کے اندر کہ اس کا اپنا ایک وزیر جو درباری تھا وہ نابینا تھا. اس کو پتہ چلا کہ ایک جگہ ہے لڑکا، وہ آنکھوں کو ٹھیک کر دیتا ہے. وہ آیا، وزیر نے کہا کہ میری آنکھیں بھی ٹھیک کرو. اس نے کہا میں نہیں ٹھیک کرتا، میرا رب، میرا اللہ ٹھیک کرتا ہے. میں دعا کروں گا، اللہ تمہاری آنکھیں ٹھیک کرے گا. دعا کی آنکھیں اس کی ٹھیک ہوگی. اب وہ اللہ پر ایمان لے آیا. جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو اس نے کہا تم تو نبی نہ تھے. اس نے کہا میرے اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دی. اس نے کہا تم نے اتنے سال میری خدمت کی ہے، میں تم پر مہربان ہوا ہوں، میں نے تیری آنکھیں ٹھیک کر دی. اس نے کہا نہیں 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 نہیں، تم نے نہیں ٹھیک کی، میرے اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک کی. اس نے کہا اللہ تمہارا کون؟ میں ہی تو ہوں. اس نے کہا نہیں، جو اس نوجوان کا رب ہے اس رب نے میری آنکھیں ٹھیک ہے. اس نے کہا وہ تو ہمارا بندہ ہے، اس کو تو میں نے ڈیوٹی پر لگایا کہ وہ نجومی کی تعلیم حاصل کر رہا ہے. اس کو بلایا گیا، دربار میں لایا گیا نوجوان کو. اس کو کہا گیا کس کو مانتے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے رب کو مانتا ہوں جس نے زمین و آسمان، زندگی موت پیدا کی ہے. تو بادشاہ نے کہا اس کو ہلاک کر دیا، فوج بھیجی. ایک روایت کے اندر پہاڑ پر پہلے لے گئے. پہاڑ پر گئے تو نوجوان نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جو تو نے روشنی مجھے دی ہے، جو پیغام مجھے دیا ہے، یہ ابھی ادھورا ہے، ابھی لوگوں تک پہنچا نہیں پایا. مجھے اتنی مہلت تو دیکھ، تیرا پیغام پہنچا سکوں، اپنا مقصد پورا کر سکوں، اپنی منزل تک پہنچ سکوں. تھوڑا سا زلزلہ آیا، وہ فوج ساری نیچے گری. یہ بچہ نوجوان صحیح سالم کھڑا دربار میں پہنچا. بادشاہ نے کہا ہلاک نہیں ہوئے. اس نے کہا جن کو بھیجا تھا وہ ہلاک ہو گئے، میں صحیح سالم آ گیا. اچھا اب اس کو سمندر کے اندر لے جاؤ. دوسری فوج میں سمندر کے اندر لے گئے کشتی میں. وہاں پر وہ نوجوان نے یہی دعا کی کہ یا اللہ ابھی تیرا پیغام ادھورا ہے، جو بات پہنچانا چاہتا ہوں لوگوں تک وہ پہنچی نہیں ہے، تھوڑی سی اور مہلت دے. تھوڑا سی کشتی کے اندر بھنور آیا، وہ جو ڈوبانے گئے تھے وہ سارے ڈوب گئے. یہ صحیح سالم بچ کے پھر دربار میں پہنچ گئے. بادشاہ نے کہا مرا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، بچانے والا تجھ سے بڑا ہے. اس نے کہا اچھا کیسے مرے گا؟ اس نے کہا ایک ترکیب ہے، اگر تو مجھے ہلاک کرنا چاہتا ہے سارے لوگوں کو جمع کر، سارے لوگوں کو اکٹھا کر، مجھے درمیان میں چبوترے پہ کھڑا کر اور ایک تیر چلا اور اس پہ یہ کہے کہ میں اس نوجوان کو اس کے رب کے نام پر شہید کر رہا ہوں، پھر میں شہید ہو جاؤں گا. ایسا ہی کیا گیا، سارے لوگوں کو جمع کیا گیا، بہت بڑا مجمع اکٹھا ہوا، درمیان میں اس کو کھڑا کیا گیا اور تیر چلایا بادشاہ نے. اس نے کہا کہ میں اس نوجوان کو اس کے رب کے نام پر قتل کر رہا ہوں. تیر چلایا،
نوجوان شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد جتنے سارے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کے رب پر ایمان لاتے ہیں جو اس کا رب تھا۔ اب وہ کام کر گیا جو کرنا چاہتا تھا، جو پیغام پہنچانا چاہتا تھا وہ پہنچ گیا۔ اب اس کے بعد اس بادشاہ نے یہ کیا کہ اس نے بڑے بڑے کھڈے کھدوائے، بڑے بڑے خندقیں، ان کے اندر آگ جلی، اور ان آگ کے اندر جتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے سب کو ڈالا گیا۔ ان کا تذکرہ اس صورت کے اندر آیا ہے، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود۔ یہ جو قتل اصحاب الاخدود ہے یہ ان کی طرف اشارہ کہ مارے گئے وہ خندقوں والے۔ یہ تذکرہ ہے سورۃ البروج کے اندر۔ اور بھی تذکرہ آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی سخت آیت ہے، ان ربک، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یہ آیت بہت سخت ہے، یہ ہلا کر رکھ دیتی ہے بندے کو۔ فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی ٹوک نہیں سکتا، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اس کے کام میں کوئی حائل نہیں ہو سکتا۔ سورۃ طارق آئی ہے اس کے بعد، طارق نمودار ہونے والا ستارہ، اس کی قسم کھائی گئی، اس میں انسان کی تخلیق بنائی گئی ہے، بتائی گئی ہے کہ میں انسان کو کیسے پیدا کرتا ہوں، کس چیز سے پیدا کرتا ہوں۔ سورۃ الاعلیٰ ہے، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، نیکی کا تصور، یہ فرمایا گیا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کی زندگی اختیار کرتے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، پائیدار بھی ہے، ہمیشہ کے لیے بھی ہے۔ اور یہ فرمایا گیا کہ موسیٰ اور ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد سورۃ الغاشیہ ہے، سورۃ الغاشیہ، اس کے اندر بھی تقریباً یہی مضمون ہے، قیامت کا منظر بھی ہے، جنت کو بیان کیا گیا، جہنم کو بیان کیا گیا۔ آخر میں یہ بھی کہا گیا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھو اونٹ کی طرف کہ کیسے اس جانور کو کس نے پیدا کیا، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت وإلی الجبال، پہاڑوں کی طرف دیکھو، زمین کی طرف دیکھو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، انسان کو دعوت دیتا ہے۔ آخر میں یہ جو آیت ہے نا، جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ثم ان علینا حسابہم، جب یہ آیت سورت ختم ہوتی ہے تو اس وقت جب امام یہ آیت پڑھ رہا ہو، جب یہ آیت ختم کرے تو پیچھے یہ دعا کرنی چاہیے سب کو، سب مقتدی کو، آپ نماز میں ہوں یا نہ ہوں تو آپ یہ دعا کیا کریں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ اس میں اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب لوگوں کا حساب ہم پر ہے، ہم ان کا حساب لیں گے۔ تو آخر یہ بات سن کے آگے سننے والا یہ دعا کرے کہ یا اللہ میرا حساب آسانی سے فرما، میرے حساب میں آسانی کر دے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا فرمائیں گے تو یہ اپنے لیے ہوگی، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا کہیں گے تو یہ سب کے لیے ہوگی کہ اللہ ہم سب کا حساب کتاب آسان فرما۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، کل ہمارا آدھا پارہ ہے، آخری آدھا پارہ، 30ویں پارے کا آخری آدھا پارہ کل تلاوت ہوگا، تو انشاءاللہ باقی باتیں کل آپ کے ساتھ ہوں گی۔ آج اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توشہ آخرت بنائے، ہمارے نامہ اعمال کے اندر اس کو جگہ دے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔